آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے، ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو، ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت، یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء البحر. نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح. اب یہ جھاگ کا لفظ آیا، جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہے، اس کا زمین میں قرار نہیں ہے، وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا، ہوا سے نکل گیا. اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے، ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے. 57 ممالک اسلامی ہیں، اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں. اتنی بڑی تعداد، لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی، کفار و مشرکین کی. جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے. اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے، تعداد نہیں. اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے، اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے. جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی. آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں، اور آپ کا ایک قاصد، حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے. جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف رواں تھے. بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ایک سفیر، ایک صحابی کا قتل ہوا. خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں، تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا، ایک صحابی قتل ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں، پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی. دوسری صبح تھی، سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان، ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں. آقا اجازت عطا فرمائے، آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں، اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفے لگائی اور اجازت دیا، خود بھی چل کر کے گئے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1000 اور کچھ صحابہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا، جلال دیکھا، وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی، اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی. اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی، تاریخ شاہد ہے، نہ وہ گورنر باقی رہا، نہ وہ سلطان باقی رہا، نہ اس کی فوج باقی رہی. پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا. جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے، صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا. وہ ان کا احساس تھا، وہ ان کی پیورٹی تھی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے. پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے، تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ. سختیاں بڑھ گئی، 1000 سے زیادہ کافر آ گئے، ہتھیار جنگ سب لے کر کے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں. ہم امت محمدیہ ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے. اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے. یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا. ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں.
آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد مانے نہیں رکھتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 لوگ صبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر انہیں غالب کروں گا. قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے, قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیورٹی تھی, اخلاص تھا, جو حساس تھے. آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے.